اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 229 229۔ الطلاق طلاق مرتانی دو مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاكُم بِمَعْرُوفٍ پھر روک لینا ہے معروف طریقے سے دستور کے مطابق، او تسریح بِإِحسان یا رخصت کرنا ہے احسان کے ساتھ حسن سلوک سے۔ ولا اور نہیں یحل حلال لکم تمہارے لیے ان یہ کہ تأخذوا تم لے لو مما اس سے جو آتیتموہن عطا کیا ہے دیا ہے تم نے ان کو شیئن کچھ بھی، الا مگر ان یخافا ان دونوں کو خوف ہو اللہ یہ کہ نہ یقیمہ وہ قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ اللہ کی حدود۔ فَإِنْ خِفْتُم پھر اگر تمہیں خوف ہو اللہ یہ کہ نہ یقیمہ وہ قائم رکھ سکیں گے حدود اللہ اللہ کی حدود، فلا پس نہیں جناح گناہ علیہما ان دونوں پر فی مفتدت اس میں جو فدیہ میں دے یا بدلہ میں دے عورت بھی اس کا۔ تلکا یہ حدود اللہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها پس ان سے آگے نہ بڑھو، ومن یتعدی اور جو کوئی آگے بڑھتا ہے حدود اللہ اللہ کی حدوں سے فاولئک تو وہی لوگ ہم الظالمون ظالم ہیں۔ فإن پھر اگر طلقہا اس نے اس کو طلاق دے دی، فلا تحل تو نہیں حلال نہیں جائز، لہو اس کے لیے یعنی وہ عورت اس مرد کے لیے، من بعد اس کے بعد، حتیٰ کہ تنکحا وہ نکاح کرے زوجن خامن سے غیرہ اس کے علاوہ۔ فإن پھر اگر طلقہا وہ طلاق دے دے اس کو، فلا جناح تو نہیں گناہ علیہما ان دونوں پر ان یتراجعا کہ وہ رجوع کر لیں، ان ظنا اگر وہ گمان کرتے ہیں خیال کرتے ہیں، ان یقیما کہ وہ قائم رکھیں گے حدود اللہ اللہ کے حدود۔ وَتِلْكَ اور یہ حدود اللہ اللہ کے حدود ہیں، یبینھا وہ ان کو بیان کرتا ہے لقوم یعلمون جاننے والوں کے لیے علم رکھنے والی قوم کے لیے۔ وَإِذَا اور جب طلقتم النساء طلاق دو تم عورتوں کو، فبلغنا پھر وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی عدت کو اپنی اجل کو یعنی عدت کو مدت کو، فامسکوہن تو ان کو روکو بمعروف معروف طریقے سے دستور کے مطابق، او سرحوہن یا ان کو رخصت کر دو بمعروف معروف طریقے سے دستور کے مطابق۔ ولا تمسکوہن اور نہ تم ان کو روکو ضرارا لتعتدوا ضرر پہنچانے کے لیے تاکہ تم زیادتی کرو، ومن یفعل اور جو کوئی کرے گا ذالک ایسا فقد ظلم تو بے شک ظلم کیا اس نے نفسہ اپنے نفس پر۔ ولا تتخذوا اور نہ تم بناؤ آیات اللہ اللہ کی آیات کو ہزوا واذکروا نعمت اللہ ہزوا استہزاء یعنی مذاق اللہ کے احکام کو مذاق نہ ٹھہراؤ، واذکروا اور ذکر کرو یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت علیکم تم پر، وما انزل اور جو اس نے نازل کیا علیکم من الکتاب تم پر کتاب سے، والحکمت اور حکمت سے، یعظکم بہ وہ واعظ کرتا ہے نصیحت کرتا ہے تم کو بہ ساتھ اس کے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، واعلموا اور جان لو ان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بکل شیء علیم ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ آیت نمبر 229 میں کہا گیا طلاق دو بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح عورت کو روک لیا جائے یا بھلے طریقے سے اس کو رخصت کر دیا جائے۔ تو عرب میں یہ رواج تھا کہ خامد اپنی بیوی کو ان گنت بار طلاق دے دیتا۔ مفسرین جیسے ابن جریر لکھتے ہیں کہ مرد جتنی بار چاہتا اپنی بیوی کو طلاق دیتا، کوئی پابندی نہیں تھی، ہر بار عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر سکتا تھا۔ ایک دفعہ ایک انصاری نے اپنی بیوی کو دھمکی دی کہ میں نہ تو تمہارے نزدیک آؤں گا اور نہ تم مجھ سے آزاد ہو سکے گی۔ اس کی بیوی نے پوچھا یہ کیسے؟ تو بولا میں تمہیں طلاق دیا کروں گا اور عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر لیا کروں گا۔ تو وہ اس بات کی شکایت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اپنی مظلومیت کی داستان عرض کی، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس سے عورت کے بیشتر مصائب کا خاتمہ ہو گیا۔ خامند کے حق طلاق کو 3 بار تک محدود کر دیا گیا، ایک بار طلاق دینے کے بعد، اسی طرح دوسری بار طلاق دینے کے بعد وہ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے، اور اگر اس نے تیسری بار بھی طلاق دے دی تو اب اس کا تعلق اس عورت سے بالکل منقطع ہو گیا، اب اسے رجوع کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو کہا کہ اور رخصت کرتے ہوئے ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لے لو، یعنی مہر زیور کپڑے وغیرہ جو شوہر اپنی بیوی کو دے چکا ہے ان میں سے کوئی چیز بھی واپس مانگنے کا اسے حق نہیں۔ اسلام کے اخلاقی اصولوں کے خلاف ہے کہ کوئی شخص کسی کو تحفہ دے اور پھر وہ واپس مانگے۔ اس حرکت کو حدیث میں اس کتے کے فعل سے تشبیہ دی گئی ہے جو اپنی قے خود چاٹ لے، لیکن خاص طور پر ایک شوہر کے لیے تو یہ شرمناک ہے وہ طلاق دے کر رخصت کرتے وقت اپنی بیوی سے کچھ واپس لے لے جو اس نے خود اس کو دیا تھا۔
اسلام نے تو یہ اخلاق سکھائے ہیں کہ آدمی جس عورت کو طلاق دے اسے رخصت کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ دے دلا کر رخصت کرے۔ البتہ یہ صورت مستثنیٰ ہے کہ زوجین کو اللہ کے حدود پر قائم نہ رہ سکنے کا اندیشہ ہو۔ ایسی صورت میں اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھیں گے تو ان دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہو جانے میں مضائقہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کے علیحدگی حاصل کر لے۔ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، جو لوگ حدود الہی سے تجاوز کریں وہی ظالم ہے۔ یہ جو کہا گیا نا کہ عورت اپنے شوہر کو کچھ معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے، اسے خلا کہتے ہیں، یعنی ایک عورت اپنے شوہر کو کچھ دے دلا کر اس سے طلاق حاصل کر لے۔ اور اس معاملے میں اگر عورت اور مرد کے درمیان گھر میں ہی کوئی معاملہ طے ہو جائے تو جو کچھ طے ہوا ہے وہی نافذ ہوگا، لیکن اگر عدالت میں معاملہ جائے تو عدالت کو اختیار ہے کہ حالات کے لحاظ سے وہ جو فدیہ چاہے تجویز کرے اور اس فدیے کو قبول کر کے شوہر کو کہے کہ وہ اس کو طلاق دے دے، اور شوہر کو طلاق دینا ہوگی۔ عام طور پر فقہاء نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ جو مال شوہر نے اس عورت کو دیا ہو اس کی واپسی سے بڑھ کر کوئی فدیہ اس سے دلوایا جائے۔ تو خلا کی صورت میں جو طلاق دی جاتی ہے وہ رجعی طلاق نہیں ہوتی بلکہ بائنہ طلاق بائنہ ہوتی ہے، کیونکہ عورت نے معاوضہ دے کر اس سے طلاق کو گویا خریدا ہے، اس لیے شوہر کو یہ حق باقی نہیں رہتا کہ وہ اس سے رجوع کر سکے۔ البتہ اگر یہی مرد اور عورت پھر دوبارہ راضی ہو جائیں، دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو وہ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ جب مرد طلاق دیتا ہے تو جو مال اس نے دیا ہوتا ہے اس کو اس سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، اور اگر عورت طلاق لے تو پھر اس کو اپنے مال میں سے دے دلا کر اس آزادی کو خریدنا پڑتا ہے۔ پھر کہا کہ پھر اگر دوبارہ طلاق دینے کے بعد شوہر نے عورت کو تیسری بار طلاق دے دی، 2 بار طلاق دینے کے بعد یعنی تیسری بار دے دی، تو پھر کیا ہوا؟ پھر عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، یعنی 3 دفعہ طلاق دے دی تو پھر وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے ہو اور وہ اس کو طلاق دے دے۔ صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص صرف اپنی طلاق یافتہ بیوی کو اپنے لیے حلال کرنے کی خاطر اگر سازشی طور پر کسی سے نکاح کرائے اور پہلے سے یہ طے کرے کہ وہ نکاح کے بعد وہ دوسرا شخص اس کو طلاق دے دے گا تو یہ سراسر ناجائز فعل ہے، ایسا نکاح نہیں ہوگا، یہ بدکاری ہوگی۔ ایسے سازشی نکاح اور طلاق سے عورت ہرگز اپنے پچھلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے حلالہ کرنے اور کرانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ کہا تب اگر پہلا شوہر اور یہ عورت دونوں یہ خیال کریں کہ حدود الہی پر قائم رہیں گے تو ان کے لیے ایک دوسرے کی طرف رجوع کر لینے میں کوئی مذائقہ نہیں، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جنہیں وہ ان لوگوں کی ہدایت کے لیے واضح کر رہا ہے جو اس کی حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں۔ پھر کہا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو اور ان کی عدت پوری ہونے کو آ جائے تو یا بھلے طریقے سے انہیں روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، محض ستانے کی خاطر انہیں نہ روکو، یہ زیادتی ہوگی، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت اپنے اوپر ہی ظلم کرے گا۔ یعنی ایسا کرنا درست نہیں کہ ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور عدت گزرنے سے پہلے محض اس لیے رجوع کر لے کہ اسے پھر ستانے کا موقع ہاتھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت فرماتے ہیں کہ رجوع کرتے ہو تو اس نیت سے کرو کہ اب حسن سلوک سے رہنا ہے، ورنہ بہتر ہے کہ شریفانہ طریقے سے رخصت کر دو۔ کہا کہ اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، بھول نہ جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کس نعمت عظمیٰ سے تمہیں سرفراز کیا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ جو کتاب و حکمت اس نے تم پر نازل کی ہے اس کا احترام ملحوظ خاطر رکھو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کے دنیا کی رہنمائی کے منصب پر مامور کیا ہے، تم امت وسط بنائے گئے ہو، تمہارا کام یہ نہیں کہ ہیلے بازیوں سے اللہ تعالیٰ کی آیات کا کھیل بناؤ۔ تو کہا کہ اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔